سیورن کی مضطرب نظریں مجھ پر ایک لمحے کے لیے منڈلائی تھیں۔ مجھے پرسکون دیکھ کر وہ بستر کے کنارے چرمرا کے بیٹھ گئی۔ اس کا ریشم ہاتھ بٹھل نے سینے سے لگا لیا۔ یہ تو بالکل اپنی بٹیا کی طرح لگتی ہے۔ اس کی آواز سے یسیت اور حسرت امڑ رہی تھی۔ سیورن کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ کون بٹیا؟ اس نے اٹکتی زبان سے پوچھا۔ ہے ان کی ایک بیٹی، میں نے اسے بتایا، بہت لاڈلی۔ تیری کچھ نہیں ہے؟ بٹھل چنچنا کے بولا۔ میری بھی بہت کچھ ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں، میں نے تیکھی آواز میں کہا۔ سوچا تھا تار دے کے اسی کو بلا لوں، وہ بھی تمہارا ایک علاج ہے، لیکن بھی تمہارا ہی خیال آ گیا، تم ناراض نہ ہو جاؤ کہ اسی کو پریشان کیا۔ ٹھیک کیا تو نے، وہ تو رستے میں آدھی ہو جاتی۔ اس کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ کب نہیں آتی رے؟ اب یہاں سے اسی کے پاس چلیں گے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور بہت دنوں تک تم وہیں فیض آباد میں اپنی بٹیا کے پاس، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہیں آنے جانے کا سلسلہ ہی بند کر دینا چاہیے۔ اب سفر راس نہیں آتا ہمیں، اتنے زمانے سے ہاک چھان رہے ہیں، کیا حاصل ہوا؟ الٹی ہر جگہ یہ دیواریں، خنجر، چاقو، خون ہی ہمارے سامنے آیا۔ میرے جی میں آئی اسے بتاؤں کہ اس کی بیماری ہی نے کچھ کم پریشان نہیں کیا تھا کہ اس دوران مجھ پر جو گزرتی رہی ہے۔ بروقت مجھے خیال آ گیا کہ یہ وقت تو اس کی دل دہی اور دل جوئی کا ہے۔ مجھے تو سیورن اور ایمی کو بھی یہ ہدایت کرنی ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں۔ پہلے وہ پوری طرح تندرست ہو جائے، بات کو تو اسے سارا کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ اکبر علی خان جیسا نادر اور مہربان آدمی اور اینتھنی جیسا جرأت مند اور ایثار پیشہ نوجوان، ان کے گھر اجڑ گئے۔ ان کی طرف دھیان جاتا ہے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہزار تعویلیں ڈھونڈتا ہوں کہ اس میں میری لرزش کیا ہے، لیکن کوئی ایک تعویل ضرور ہے جو کانٹے کی طرح میرے سینے میں چبھتی رہتی ہے، اور شاید یہی ہے کہ اگر ہم یہاں اس منحوس شہر میں نہ آئے ہوتے تو… بٹھل نے یہاں سے فیض آباد واپس جانے اور مستقلاً وہیں رہنے کی بات سن لی تھی، اور منمناتے ہوئے بولا، دیکھیں گے رے، اب اور دیکھنا ویکھنا کچھ نہیں۔ اور کیا، کتنا دیکھنا ہے؟ میں تمہیں یاد دلاؤں سارا؟ اس نے سر اٹھا کے گھورتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ بہت گھوما ہوا لگتا ہے، تیرے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، وہ نکیلی آواز میں بولا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر لینا بات، بولنا کہ میرا دماغ چل گیا ہے، میں نے جھلا کے کہا، اور مجھے خود کو باز رکھنا پڑا۔ یہ میں کس زبان اور لہجے میں کس شخص سے ایسی باتیں کر رہا ہوں جو بستر پر دراز ہے؟ کہیں آج اس کے بے خبر وجود میں زندگی جاگتی نظر آتی ہے؟ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، خود میری دماغی حالت استوار نہیں ہے، میں بار بار کیوں بھڑک جاتا ہوں؟ اس کی جمع خاطر کے لیے پھر مجھے 10 قسم کی باتیں کرنا پڑیں۔ وہ اپنے لفظوں کی بے اثری خود مجھے کو کھٹک رہی تھی۔ میں نے خود کو ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، جتنی نرمی سے ممکن تھا میں نے کہا، بات کو بات ہوگی، ہم دونوں ایک دوسرے کو قائل کریں گے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ سیورن اس کے بستر کے کنارے بیٹھی ہماری نوک جھونک پٹ پٹاتی پلکوں سے سن رہی تھی، اور اب ایسی سمٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ دیر سے بٹھل کی گرفت میں تھا، اور وہ اس کی پتلی پتلی انگلیوں کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اتنا کام یہ روئی کے ہاتھوں سے کیسے کر لیتی ہے؟ سیورن کا سراپا لہرا گیا، رخساروں پر چاندنی سی چٹک اٹھی۔ اس عالم میں وہ اور دلکش اور معصوم لگ رہی تھی۔ بٹھل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے والہانہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ سیورن ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند اس کے سینے پہ جا گری یا جا لگی، اور پھر جانے اسے کیا ہوا، بٹھل اس کی کمر تپکنے لگا۔ یہ تو اس سے زیادہ چھوئی موئی ہے، کیا ایری لگتا ہے کب سے دھوپ میں کھڑی ہے۔ نانا ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ وہ مضطرب ہو گیا اور طرح طرح اس کی دلداری کرتا رہا۔ ناچار اس نے مجھے اشارہ کیا، سنبھال رے اسے، یہ تو موم کی بنی ہے۔ میں نے سیورن کا بازو تھام کے اسے بستر سے اٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور آنسو رک نہیں پا رہے تھے۔ اپنا چہرہ اوڑھنی سے چھپاتی ہوئی میرے سہارے وہ صوفے پر اٹھ کے بیٹھ گئی اور سر جھکائے سسکتی رہی۔ میں جلدی سے پانی لے آیا۔ میرے اصرار پر اس نے گھونٹ بھر پانی پیا۔ اس کا سر میرے شانے پر ڈھلک گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس کی اشک شوئی کروں۔ مجھے تو بڑی گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ یہ اچانک اسے کیا ہوا۔ کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ ظاہر پرسکون اور اندر سے کیسا متلاطم ہے۔ آدمی کے چہرے پر کیسی ندیدہ نقابیں چڑھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں آدمی مختلف عناصر کا مرکب ہے۔ سیورن کے جسم و جاں میں بھی جانے کتنے محروم اور ویران لمحوں کی گرہیں پڑی ہوئی تھیں کہ بٹھل کے ایک ذرا سے سائے، ایک ذرا سی ٹھنڈک سے بے اختیار ہو گئی۔ ابھی ہم کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، میں اسے صوفے سے اٹھا کے باہر لے آیا اور نرسوں کے لیے مخصوص پیوستہ کمرے تک لے گیا۔
ابھی ہم کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈاکٹر رائے کا خاص خادم راستے میں مزاحم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے طلب کیا تھا اور اجرت کی تاکید کی تھی۔ اپنے دفتر میں میری حاضری کی فرمائش تو وہ خود کر کے گیا تھا اور میں جلد ہی اس کے پاس جانے کا ارادہ بھی کیے ہوئے تھا، لیکن اجرت کی تاکید نے مجھے متوحش کیا۔ سیورا نے بھی یہ پیغام سن لیا تھا۔ وہ کچھ اور ہراساں ہو گئی۔ میں اسے حوصلے کی تلقین کرنا چاہتا تھا، لیکن چند رسمی لفظوں کے بجائے خاموشی ہی مناسب معلوم ہوئی اور باہری سے میں قاصد کے ہمراہ چل پڑا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ڈاکٹر رائے رات والی بات کے سلسلے میں کوئی صراحت کرے گا یا پھر میرا اندیا جانے کا وہاں ہوگا۔ ایسے نازک معاملات کی تکرار اور عجلت بلاغت کے منافی ہوتی ہے۔ ہر بردبار شخص کی طرح ڈاکٹر رائے کو اپنے منصب و مرتبہ بہت عزیز ہونا چاہیے۔ درمیان میں کئی وارڈوں سے گزرنے کے بعد مرکزی عمارت آتی تھی۔ پولیس ابھی تک موجود تھی، سرکاری وردی کے ساتھ سادہ لباس میں بھی۔ ہمارے کمرے کے ارد گرد نفری کچھ زیادہ ہی تھی۔ مجھے سامنے سے گزرتا دیکھ کے گزشتہ کل کی طرح ان کے جسم اکڑتے رہے۔ میری ضمانت اور ڈاکٹر کا خادم میرے پہلو با پہلو تھا۔ غالباً اسی لیے کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ راستے میں نے بھی اپنے تجسس اور تردد پر بڑی حد تک قابو پا لیا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو، بٹل تو زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر کا راستہ طے کرنے کے بعد مرکزی عمارت آتی تھی۔ یہاں بھی اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ پولیس کا ایک جتھا یہاں بھی دھرنا دیے ہوئے تھا۔ پولیس کو بعد از وقت احتیاط کا ہنر خوب آتا ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچا کے خادم وہی رک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دستک دیے اور اجازت لیے بغیر میں نے اندر قدم رکھنے کی جسارت نہیں کی۔ ڈاکٹر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پہلی نظر میں کچھ منتشر سا نظر آیا۔ میں نے آداب کیا تو سر جھٹک کے جواب دیا اور اضطراری لہجے میں بولا، بیٹھو۔ بیٹھو، تم نے دیکھا یہاں یہ لوگ پھر کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کون لوگ؟ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ صدر دروازے کے باہر، وہ جھنجھلا کے بولا۔ میں نے معلوم کروایا تھا یہ وہی لوگ ہیں، اڈے کے آدمی جو کل استاد میدا کے ساتھ آئے تھے اور باہر کھڑے رہے تھے۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں وضاحت کی، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا۔ اتفاق سے یہاں آتے ہوئے میری نظر صدر دروازے پر نہیں گئی، مگر اب کیوں آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ تعداد میں کم ہیں، کل کی طرح نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ دروازے کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ کوئی مقصد تو ہوگا دوبارہ ان کے یہاں آنے کا؟ یقیناً، میں نے جھجکتے ہوئے تائید کی۔ اور اب یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں؟ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ڈاکٹر کے لہجے کی قساوٹ بتاتی تھی کہ اسے مجھ پر کوئی شبہ ہے۔ میں کچھ جانتا ہوں اور بتانا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے مجھ سے ملنے کا۔ میری بھیجی ہوئی آواز کی برگشتگی اسے محسوس ہوئی ہوگی اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ بھی پھرسا گیا۔ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے ہوں گے، مگر وہ تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کل میں نے خود سنا تھا، تم نے ہر بات صاف کر دی تھی، اب کیا ہے؟ مظاہر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے میدا نے میری پیشکش پر نظر ثانی کی ہو اور اڈے کی چوکی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہو اور نئی صورتحال میں وہ مجھ سے مشورہ کرنے، نئے استاد کے تقرر کی بات کرنے آئے ہوں۔ کوئی ایسی بات تھی ہو سکتی ہے۔ میدا کی غیرت کسی وقت کود کر آ سکتی ہے کہ وہ اپنے زور پر اڈے کا دادا نہیں رہا ہے، چوکی کا منصب مستار رہے اور ایک قسم کی بخشش و عطا ہے، یا پھر اسے کوئی… ہاں بولو، رک کیوں گئے؟ وہ بے کلی سے بولا۔ اکبر علی خاں کے مکان کے نزدیک جن 3 آدمیوں کا خون ہوا تھا، ان کے بھی تو کچھ نام لیوا، کچھ قریبی ساتھی اڈے پر ہو سکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوگا کہ کس نے انہیں ان کے عزیز سے جدا کیا ہے، دھنوا کے فدائیوں کی طرح۔ کیا یہ ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے۔ یعنی وہ میدا کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ لیکن ابھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں صدر دروازے پر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اس نے فیصلہ سنانے میں ایک لمحے تامل نہیں کیا۔ تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، مگر جانا تو پڑے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ اسپتال کے کئی ملازم باہر ہیں، کچھ معلوم ہوا تو آ کے بتائیں گے۔ تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ پھر اسے کچھ خیال آیا۔ اپنی مخصوص کرسی کی بجائے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ۔ میں ابھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لمحوں تک وہ اپنے آپ میں گم کچھ سوچتا رہا۔ مجھے اپنی جانب سے کچھ کہنا نہیں تھا کہ میرے پاس لب کشائی کے لیے تھا ہی کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی جی کا فرستادہ ایک پولیس آفیسر یہاں آیا تھا، ڈاکٹر نے چونک کے کہا۔ میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، جیسا کہ میں نے کل رات خیال ظاہر کیا تھا۔ مطالبہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ریاست حیدرآباد میں نظام سرکار کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ پولیس اس کے اثر و رسوخ کے دباؤ میں ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پٹنہ پولیس کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اصل مجرم جلد از جلد عدالت کے حوالے کیے جائیں اور مرکزی حکومت کو
مرحلہ وار کارروائی سے آگاہ کیا جاتا رہے۔ اکبر علی خان کی تدفین کے فوراً بعد ان کے گھر آئی جی سمیت پولیس کے تمام بڑے افسر جمع ہوئے تھے۔ رات گئے تک ان کے درمیان بات چیت جاری رہی اور تمہارا ذکر بار بار ہوتا رہا۔ میں سنا کیا ایک بھائی کے اس طرح جدا ہو جانے سے کسی بھی بھائی پر کیا قیامت گزر سکتی ہے، اور اگر وہ صاحب اثر بھی ہو۔ ڈاکٹر رائے نے مجھے بتایا کہ اسپتال میں مجھ سے مل کے آئی جی پولیس بڑی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ کمال شرافت کس درجے کی بزرگی اور شفقت حسروانہ تھی کہ ڈاکٹر رائے مجھے کچھ جتا نہیں رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا اپنے اطمینان کے باوجود آئی جی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کس قدر بے چین تھا۔ ڈاکٹر رائے درمیان میں نہ پڑتا تو آج میں پولیس کی تحویل میں ہوتا اور جانے کب تک رہتا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق آئی جی نے اکبر علی خان کے بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اسپتال میں کئی دن سے پولیس نے جال بچھا رکھا ہے اور مجھ پر کڑی نظر رکھی جاتی رہی ہے۔ گو میرا تعلق بھی اڈے سے ہے، لیکن اس معاملے میں میرے کسی تعلق کے شواہد نہیں مل پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آئی جی نے اکبر علی خان سے میری شناسائی کی تمام رودات بھی اس کے بھائی کو سنائی ہوگی۔ ڈاکٹر رائے کہہ رہا تھا کہ آئی جی نے اکبر علی خان کے بھائی کو باور کرایا ہے کہ اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے میں مسلسل اسپتال میں رہا ہوں، اور پولیس نے اچھی طرح تحقیق کر لی ہے کہ ایک اکبر علی خان ہی تھے جن سے شہر میں میری رسم و راہ ہوئی تھی۔ میں نے فرار ہو جانے کی بھی جستجو نہیں کی ہے۔ شہر آ کے کسی ٹھکانے کے لیے جس ہوٹل میں میں نے کمرہ لیا تھا وہاں میں ایک رات بھی نہ ٹھہر سکا۔ کمرے میں سامان رکھنے کے بعد ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، بھائی کو لے کے سیدھے اسپتال کا رخ کیا۔ پولیس نے ہوٹل کے کارندوں سے پوچھ گچھ کی ہے، میرا سامان وہیں پڑا ہے اور کچھ نقدی مینیجر کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ پولیس نے اس تانگے والے کو تلاش کر کے اپنی تسلی کر لی ہے جو مجھے اور بٹھل کو اسٹیشن سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسپتال لے گیا تھا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ میرا بھائی سر کی شدید چوٹ کی وجہ سے ابتر حالت میں اسپتال آیا تھا اور اس کا علاج خاص توجہ سے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بھی سراغ لگا لیا گیا ہے کہ اکبر پور اسٹیشن پر ریل کا انجن اچانک خراب ہو جانے سے بہت سے مسافر متاثر ہوئے تھے۔ اسی گاڑی میں میرا بھائی موجود تھا۔ خدمت کار کے چائے لانے کی وجہ سے ڈاکٹر رک گیا۔ اس کے اشارے پر خدمت کار نے ہم دونوں کے لیے چائے بنائی اور بسکٹوں کی تشتریاں سامنے رکھ کے چلا گیا۔ اور اسے جلدی ہے، اکبر علی خان کے بھائی کو، ڈاکٹر نے بھاری آواز میں کہا اور الجھ کے بولا، کیا نام بتایا تھا پولیس آفیسر نے اس کا؟ میں نے زیر لبی سے کہا، شاید سکندر علی خان۔ ہاں کچھ ایسا ہی۔ اس نے تیزی سے سر ہلا کے تصدیق کی۔ گوئی اس کا آبائی شہر ہے، مگر معلوم ہوا ہے ادھر حیدرآباد میں اس کی منصبی ذمہ داریاں یہاں طویل قیام میں خارج ہیں۔ اس کا ارادہ ہے کہ اپنی بیمار ماں، مرحوم بھائی کی بیوہ اور بچوں کو ساتھ لے جائے۔ حیدرآباد سے بھیجے جانے والے اس کے معتبر کارندے یہاں کی جائیداد، زرعی زمینیں اور دیگر معاملات دیکھتے رہیں۔ پولیس کا قیاس ہے کہ اکبر علی خان کی بیوہ پٹنہ چھوڑنے پر شاید آمادہ نہ ہو سکے۔ یہاں کالج میں وہ پڑھاتی ہے، اپنی زمینوں پر بسنے والے کسانوں کی فلاح و بہبود میں دلچسپی لیتی ہے۔ گاؤں میں اس نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے، بچے یہاں کی درس گاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے تعلیمی سال متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقل طور پر نہیں تو چند ہفتوں، مہینے، 2 مہینے کے لیے حیدرآباد چلی جائے۔ تمام آسائشوں سے آراستہ نظام اسٹیٹ ریلوے کا ایک سرکاری ڈبہ پٹنہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوا ہے، لیکن روانگی سے پہلے سکندر علی خان اپنے بھائی کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے خاصا مضطرب نظر آتا ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ پولیس کی تفتیش کے مطابق وہی 3 آدمی اس کے بھائی کے قاتل تھے جن کی لاشیں اس کے آبائی گھر کے قریب پھینک دی گئی تھیں۔ پولیس کو اب ان 3 آدمیوں کے قاتل یا قاتلوں کی تلاش ہے اور اسے کچھ اندازہ ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ محض شبہ کی بنیاد پر کسی کو گرفت میں لینے سے پہلے وہ یقینی ثبوت فراہم ہو جانے کی تگ و دو میں ہے۔ ڈاکٹر رائے ایک مصروف ترین ڈاکٹر کس سے نہماک کتنی جزیات اور کیسی یگانگت سے مجھے یہ ساری رودات سنا رہا تھا۔ مجھ میں تو ممنونیت کے 2 لفظ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں سر نگوں بیٹھا رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، دونوں کو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ٹوکنے پر میں نے ایک گھونٹ میں پیالی ختم کر دی۔ اس نے گھونٹ لیا تو چہرہ بگڑ گیا۔ ناگواری سے پیالی برچ پر رکھ کے تازہ چائے کے لیے وہ خدمت کار کو طلب کیا چاہتا تھا کہ پھر جیسے بھول گیا۔ بے چینی سے کہنے لگا، ہاں، اور سکندر علی خان نے تمہارے بارے میں بہت سوال کیے۔ پولیس نے اسے قائل کرنے کے بجائے محض آثار و شواہد پیش کرنے کی احتیاط کی۔ آئی جی نے اس سے کہا، یقیناً گھر والوں نے بھی گھر میں چاقو تان کے گھس آنے والے نوجوان کے بارے میں اسے کچھ بتایا ہوگا۔ جہاں تک آئی جی کی معلومات ہیں، اس کے بھائی سے نوجوان کی چند روزہ شناسائی کی ابتدا نہایت ناشائستہ اور جارحانہ انداز میں ہوئی تھی، لیکن نوجوان کا ماجرا سن کے اکبر علی خان نے اس کی بے چارگی محسوس کی اور ساری اذیت بھلا کے وہی کیا جو ایک کشادہ دل انسان کا وتیرہ ہو سکتا ہے۔ بات کو نوجوان کے عزم و حوصلے، اس کی سچ بیانی کے
اکبر علی خان ایسے شیدائی ہوئے کہ اجنبیت کی ساری دیواریں ایک ہی جست میں پھلانگ لیں۔ صبح شام اسپتال جا کے دوست کی دلدہی خاطرداری معمول بنا لی۔ اس رات گئے نوجوان نے انہیں اسپتال کے صدر دروازے پر رخصت کیا تھا۔ اسپتال کا عملہ گواہ ہے کہ نوجوان واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اکبر علی خان کے گھر والے کچھ ٹھیک بتا سکتے ہیں کہ اسپتال سے گھر واپس آ کے وہ نوجوان کا ذکر کس اشتیاق سے کیا کرتے تھے۔ نوجوان یا اس کے امام اور اس کے آدمیوں کے ذریعے انہیں ختم کر دینے کا کوئی جواز ہونا لازم ہے۔ ایسے سنگین جرم کے ارتکاب کے لیے کوئی بڑی علت پس منظر میں ہونی چاہیے۔ بہت سی آگ یا دیوانگی۔ اس منطق کے باوجود پولیس اپنے اخذ کیے گئے نتائج پر مصر نہیں۔ ایک ذرا سا اشارہ ملا تو خاطر جمع ہے۔ نوجوان اور پولیس کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ نوجوان عملاً پولیس کے حصار میں ہے۔ ڈاکٹر رائے کو ازخود کچھ احساس ہوا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر بے اتنائی در آئی۔ پہلو بدلتے ہوئے بولا، یہ سارا کچھ اتنی تفصیل سے میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کشاکش سے باہر آ سکو۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی کشاکش اور کشمکش میرا بھائی ہے۔ اپنی صاحب کوئی پر مجھے خجالت بھی ہوئی۔ کہتے ہیں آدمی کے جسم میں سب سے زیادہ بے قابو چیز دل ہے، لیکن یہ زبان بھی کچھ کم نہیں۔ اور جو تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ نکیلی آواز میں بولا، میں نے آپ سے کہا تھا میرے لیے وہ بھائیوں سے بڑھ کے ہے۔ اس کے بہت سے رشتے ہیں، بھائی کا تو ایک ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے لمبی سانس لی اور سر ہلانے لگا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں سمجھتا ہوں یہ اطمینان کی صورت ہے۔ مجھے سکندر علی خان کی طرف سے خدشہ تھا کہ وہ پولیس پر بیجا اثر نہ ڈالے اور پولیس بدحواسی میں الٹے سیدھے حربے نہ آزمانے لگے اور تم مزید مصائب میں نہ گھر جاؤ۔ لیکن وہ ایک تعلیم یافتہ اور جہاں دیدہ آدمی ہے، قاعدے قانون سے پوری طرح کا، کوئی نواب جاگیردار نہیں جو آدمی کم اور جاگیردار زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے پولیس کی دلیلیں تحمل سے سنی اور اپنے زور و اثر کے غیر ضروری اظہار سے اجتناب کیا، مگر وہ تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے کے مطالبے یا خواہش پر شدت سے قائم ہے۔ پولیس نے اس سے درخواست کی کہ تمہارا اس کے گھر جانا باوجود سر دست مناسب نہیں ہے۔ یہی سبب تھا کہ تمہیں اکبر علی خان کی تدفین میں شرکت سے روک دیا گیا تھا۔ سارے شہر میں اس آدمی کا چرچا ہے۔ استاد میدہ جیسے سرکش چاقو باز کے اڈے پر جا کے سینہ سپر ہو گیا تھا اور اس کے بعد خونی واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 5 آدمی مارے گئے۔ سکندر علی خان ذرا زحمت کرے تو بے شک اسپتال میں تم سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن سکندر علی خان اس زحمت پر آمادہ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اب ایسی کوئی بات نہیں، میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور مجھے کو جانا چاہیے۔ حالانکہ اکبر علی خان کے گھر والوں کا سامنا کرنے کے تصور سے دل جانتا ہوں تم جا سکتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر تلخی اود کر آئی، تم کہیں بھی جا سکتے ہو، کبھی نہ کبھی تو مجھے باہر نکلنا ہی ہے، کبھی تو تم ایک چھوٹے بچے کی طرح معلوم ہوتے ہو، اور ویسے یہ اچھی بات ہے، آدمی کو بچہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا پڑا اور مفاہمت کے انداز میں بولا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ گزشتہ رات ہی اکبر علی خان کی تدفین ہوئی ہے۔ ایک مشتعل ہجوم اس موقع پر موجود تھا۔ شہر میں بڑی کشیدگی ہے، فرقے وارانہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے، سارا شہر ہی ہراساں ہے، بازار بند پڑے ہیں، کاروبار چوپٹ ہے۔ طلباء نے پروفیسر کے قاتلوں کی گرفتاری تک کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پولیس گشت کر رہی ہے اور حالات معمول پر لانے کے جتن کر رہی ہے۔ ایسے میں دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ڈاکٹر رک گیا۔ آ جاؤ، اور دھمکتی آواز میں بولا۔ اجازت ملنے پر انگریزی لباس میں سانولی رنگت کا ایک باوضع ادھیڑ آدمی جھجکتے ہوئے اندر آیا۔ وہ ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا یا اسپتال کا کوئی آفیسر۔ ہاں چھاگلا، کیا ہے؟ ڈاکٹر رائے نے اچکتی آواز میں پوچھا۔ چھاگلا نے مؤدبانہ جواب دیا، جناب، باہر خاصی بڑی تعداد میں وہ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور منضبط ہیں۔ فی الحال کسی قسم کا ہنگامہ نہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی کچھ صاف نہیں لگتا، کسی کا انتظار ہے انہیں۔ کس کا انتظار؟ کچھ دیر میں سب کچھ واضح ہو جائے گا جناب۔ پولیس بھی خاصی تعداد میں 4 دیواری کے باہر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جھنجھلا کے بولا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ان کا مقصد معلوم کرو، اور ہاں براہ مہربانی کچھ چائے کافی وغیرہ کا بندوبست کرواؤ۔ چھاگلا سر جھکائے واپس چلا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ میں نے سمٹی ہوئی آواز میں کہا، پولیس نے میدہ ہی کو گرفتار کر لیا ہو؟ ایک لہجے کے شش و پنج کے بعد وہ بھڑک اٹھا، نہیں، پولیس آفیسر تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، ایسا کچھ ہوتا اسے معلوم ہوتا، مگر تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ یوں ہی ذہن میں آیا، کچھ سمجھنے کی جستجو میں، کہ ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ میدہ کی گرفتاری کے بعد اڈے کے آدمیوں کو نئی صورتحال میں میری ہی جانب رخ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ تو ضوابط کی بات ہے، اس کا طنز ڈھکا چھپا نہیں تھا، اس لیے ایسا کاری بھی نہیں تھا۔ مگر تم تو کہتے تھے کہ میدہ پر ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے، مگر چوک تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور گواہ تو کبھی کبھی اندھیرا بھی بن جاتا ہے اور اپنا سایہ بھی۔ دباؤ کے ایسے وقت میں پولیس کو اپنی کارکردگی کی بڑی بے قراری ہوتی ہے۔ شک کرنا، آدمی پکڑنا، کسی معذرت کے بغیر انہیں چھوڑ دینا۔
پولیس کا ایک آزمودہ اور فرسودہ مشغلہ ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ کسی کو بھی گرفت میں لے سکتے ہیں، خواہ متعلق اور مطلوب ہو نہ ہو؟ شک کا ایک جواز ان کے پاس ہتھیار کے مانند ہوتا ہے۔ ادھر یورپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اکبر علی خان صاحب وکیل تھے اور آپ کی طرح یورپ میں کرسے رہے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ناحق کسی کو گرفتار کرنے پر پولیس کی بناتی ہے، بہت دیکھ بھال کے بعد پولیس کسی کے گریباں کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، مگر یہاں کا معاملہ دوسرا ہے، اور شاید یوں کہ یہاں آدمی کی بڑی ارزانی ہے، وہ جو کہتے ہیں ٹکے سیر مل جاتے ہیں، مغرب میں کسی کو اس طرح پکڑ کے خانہ پوری نہیں کی جاتی، یہاں تو چھپائیوں سے آدمی کا کوئی ایسا امتیاز نہیں، ان کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں، آدمی بھی یہاں ریوڑوں کی طرح ہنکائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر تو یہاں آدمی سے زیادہ جانور ہے، جانوروں سے مشابہ جو اپنے حق سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ عمومی جہالت ہے، اس نے تعصب سے کہا، اور جہالت کی بنیادی وجہ عمومی غربت ہے۔ اس کے شانے ڈھلک گئے۔ تم اس وقت کسی کم ریٹ کی طرح لگ رہے ہو۔ میں کیا، میں تو، میری زبان بل کھا گئی۔ میں نے ندامت سے کہا، شاید مجھ سے یا وہ کوئی سرزد ہو رہی ہے۔ اس نے میری عذر خواہی نظر انداز کر دی اور کہنے لگا، لندن میں میرے ایک دو دوست برِ صغیر کے متعلق کچھ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، پرجوش اور شعلہ خو درویش، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہت انتہا پسند تھے، ان میں لچک کی بڑی کمی نظر آئی مجھے۔ کسی ملک، قوم اور قبیلے کے موروثی حالات، اس کا پس منظر اور اس کی نفسی کیفیات کے تجزیے کے بغیر وہ فیصلے صادر کرتے رہتے تھے۔ بہت عجیب لوگ تھے وہ۔ ڈاکٹر رائے کہیں کھوسا گیا، پھر جھچری لے کر بولا، خیر ہم بہک رہے ہیں، مناسب ہوگا سر دست یہ فکر انگیزی کسی اور وقت کے لیے موقوف کی جائے۔ تو میدہ استاد کی بات کر رہے تھے؟ میں نے اپنے بھڑک جانے پر معافی چاہی۔ میں کہہ رہا تھا، میں نے نسبتاً دھیمی اور تھمی ہوئی آواز میں کہا، کچھ ایسا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پولیس کا جواز ہی جرم سے ہے، جرم نہ ہو تو پولیس کا یہ لاؤ لشکر کیوں؟ مجرموں کی افزائش سے پولیس کا کاروبار فضو ہوتا ہے۔ چشم پوشی سے مراد پست پناہی ہے، سو کبھی پست پناہی کبھی سرکوبی۔ معاملہ حد سے گزر جائے تو آخر پولیس کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اسے ابتدا میں کرنا چاہیے۔ اڈے اور پولیس کے درمیان ایک ربط خاطر تقریباً ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو پکڑ کے چھوڑ دیا جائے تو وہ شک سے بری ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اسے الزامات کے نشتروں اور رسوائیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس باہمی ربط و ارتباط کی وجہ میں پولیس کی آبرو بچانے کے لیے کبھی اڈے کے آدمی خود چارہ بن جاتے ہیں، کبھی چارہ بنا لیے جاتے ہیں۔ اس طرح پولیس کی مستعدی سرگرمی اہمیت کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ میدہ کی گرفتاری بھی کچھ اسی طرح کی ہو سکتی ہے۔ میدہ کا اڈہ بری طرح الزامات کی زد پر ہوگا، کیونکہ 4 مرنے والوں کا تعلق اسی کے اڈے سے تھا۔ ادھر پولیس بھی اڈے کے آدمی، خصوصاً استاد سے چشم پوشی پر ملامتوں کا ہدف بنی ہوگی۔ تو پھر؟ ڈاکٹر نے سرگرانی سے پوچھا، ابھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کی ضرورت اور معاونت کی بات ہے تو میدہ چند دنوں میں باہر آ جائے گا، اور واقعی کوئی سرا مل جانے کے بعد اسے گرفت میں لیا گیا تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہر صورت میں پولیس بالا رہتی ہے۔ پولیس کو آنکھیں پھیر لینا بھی خوب آتا ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں چڑھ گئیں۔ تم نے کیا سوچا پھر؟ اگر وہ اسی وجہ سے آئے ہیں تو مجھے کل کا مختہ دہرانا ہوگا، مجھے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تیار نہیں ہوا؟ ممکن نہیں ہے، اڈے کی چوکی ہر کسی کا خواب ہوتی ہے، ان حالات میں شاید کوئی تیار نہ ہو، دیکھتے ہیں، میں نے جذب بس ہو کے کہا۔ مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ اسپتال ہے، ایک بار کی بات ٹھیک تھی، وہ دوسری بار آ گئے ہیں، میں نہیں چاہوں گا پھر وہ یہاں اس طرح۔ آپ کچھ نہ کہیے، مجھے اس کا احساس ہے، میں نے لجاجت سے کہا، میں اس کا انتظام آج کر دوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ ان سے دوبارہ یہاں آنے کو صاف منع کر دیا جائے گا، آپ اطمینان رکھیے، ورنہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ ادھر خدمتگار خود و نوش کی چیزوں سے بڑا تشت لے کے آیا، ادھر چھاگلا بدحواسی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، ابھی ان سے میری بات ہوئی ہے، میں صدر دروازے سے آ رہا ہوں۔ چھاگلا کی آواز ٹھٹکی ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کشیدہ لہجے میں پوچھا۔ اندر آنا چاہتے ہیں جناب۔ اندر آنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے برہمی سے دہرایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ اسپتال میں ملاقاتیوں کی آمد و رفت کا وقت مقرر ہے؟ یہ وقت ختم ہو گیا، اور ہم اتنے لوگوں کو ایک ساتھ اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کبھی نہیں۔ بتایا جناب۔ چھاگلا نے جسم سیدھا کر لیا۔ صدر دروازہ بند کر دیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے نہیں، صرف چند آدمی اندر آنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان کی خاصی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ شور مچنا شروع ہوا تھا۔ ٹوکنے پر کہ اسپتال کا خیال رکھا جائے، انہوں نے احتیاط کی۔ کیا کہا تم نے؟ ڈاکٹر رائے نے چونک کے پوچھا۔ صرف چند آدمی اندر آنا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ وہ استاد بٹھل کا نام لے رہے ہیں، کہتے ہیں صرف 1-2 منٹ کے لیے وہ استاد بٹھل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اور میں نے منتشر نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہے وہ؟ استاد میدہ اور اس کے چند ساتھی۔ استاد میدہ؟ ڈاکٹر کی نظریں سیدھی مجھ پر مڑل آئیں۔ اس نے چھاگلا سے پوچھا، تم پہچانتے ہو اسے؟ جی ہاں، کل بھی تو اسے دیکھا تھا یہاں۔
شاغلہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہی ہے جناب۔ کیا وہ واقعی استاد بٹھل کا نام لے رہا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، شاغلہ نے اکڑ کے کہا۔ ان سے کہو اسپتال کے قاعدے کے مطابق اب شام 4 بجے سے 6 بجے کے دوران ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے بھیپری ہوئی آواز میں فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا تھا جناب، انہوں نے کہا بس ڈاکٹر صاحب تک ہماری درخواست پہنچا دو۔ وہ مہربان آدمی ہیں، نہیں مانے تو ہم 4 بجنے تک کا انتظار کر لیں گے۔ 4 بجے تک وہ یہیں بیٹھے رہیں گے؟ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے ان سے صاف کہہ دو کہ انہوں نے اسپتال کا سکون درہم برہم کرنے کی کوشش کی تو پولیس حرکت میں لائی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے جناب۔ شاغلہ نے مدبانہ سر خم کیا۔ وہ واپس جایا چاہتا تھا کہ میں نے اسے ٹھہر جانے کو کہا اور ڈاکٹر رائے سے گزارش کی، مجھے اجازت دیجیے، میں ان سے ملتا ہوں، یہ کوئی دوسری بات معلوم ہوتی ہے، وہ نہیں جو ہم قیاس کر رہے تھے۔ آپ نے غور کیا، میدا استاد اب وہاں موجود ہے اور وہ وٹھل بھائی کا نام لے رہا ہے۔ ڈاکٹر کو جواب دینے میں تعامل ہوا۔ یہ بڑے ضدی اور ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہیں بیٹھے رہیں گے، میں نے تمام تر متانت سے کہا، حالانکہ مجھے خود بڑی وحشت ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہیں پھر، ڈاکٹر پسپا آواز میں بولا۔ خدمت کار نے چائے پیالیوں میں لوٹ دی تھی۔ شاغلہ بھی منتظر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے لباس کھینچ کر شکنیں درست کیں، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں لپک کر اس کے برابر ہوا اور دبی زبان میں مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں۔ مجھے معلوم ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے ادردہ مسکراہٹ سے کہا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا اس وقت وہ خود بچوں جیسی خواہش کر رہا ہے، بار بار اسے ان لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تجسس و اضطراب اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک مرتبہ ہے، میں کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ ادب کی حدود کا لحاظ کبھی بڑا جبر ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ رہنے سے سنبھلے رہیں گے، یہ کہتا ہوا سب سے پہلے وہی عمارت سے باہر نکلا۔ پھر میں اور شاغلہ، ہمیں دیکھے عمارت کے وسیع استقبالی حال میں تعینات پسمردہ سپاہیوں میں جیسے جان آ گئی۔ چند قدم کی دوری طے کر کے ہم عمارت سے نکل آئے۔ سامنے ایک بڑے بیضوی دائرے کی شکل میں سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ اطراف میں پام کے بلند قامت درخت ایستادہ، سبزہ زار کے اس طرف صدر دروازہ اور صدر دروازے کے دائیں بائیں لوہے کی سلاخوں کا جنگلہ بنا ہوا تھا۔ سلاخوں سے جگہ جگہ مختلف رنگوں کے پھولوں کی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ سبزہ زار کے دائرے کے دونوں جانب گھومتی ہوئی لال بجری ردش پر چلنے کی بجائے ڈاکٹر رائے سبزہ زار کے بیچوں بیچ اینٹوں سے بنے پگڈنڈی جیسے راستے پر آ گیا۔ یہ راستہ سیدھا صدر دروازے پر ختم ہوتا تھا۔ اس طرح قافلہ متصر ہو گیا۔ وہ بڑی تعداد میں باہر بکھرے ہوئے تھے۔ شاغلہ تیز قدموں سے آگے چلا گیا تھا۔ ہم سے پہلے دربان کے پاس جا کے اس نے صدر دروازے کا بغلی دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی یکایک شور اٹھا، لیکن شاغلہ کی بروقت مداخلت سے بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر ہمیں جگہ دینے کے لیے وہ پیچھے ہٹنے لگے اور شاغلہ کی تقلید میں اور بہت سوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین شروع کر دی۔ اتنے قریب جانے پر ان کے چہرے نمایاں ہو گئے اور یہ میرے ہوش و حواس کی کوئی آزمائش تھی۔ استاد میدہ، برجو دادا اور ان کے معتمد ساتھیوں کے درمیان جامو زورا بھی موجود تھے۔ پہلے جامو نے مجھے دیکھا، پھر زورا نے، اور وہ اچھلنے لگا۔ جیسے ہی ہم دروازے سے باہر نکلے وہ بیچ میں کھڑے لوگوں کو ہٹاتا دیوانہ وار پاس آ کے مجھ سے چمٹ گیا اور میرے سینے سے سر رگڑنے لگا۔ ادھر جامو نے مجھے پہلو سے دبوچ لیا۔ چند لمحوں تک میں خود سے بیگانہ سا رہا۔ میری آنکھیں جلنے لگی اور جی چاہا اپنا سارا وجود ان کے حوالے کر دوں، میں بے اختیار ہو جاؤں۔ اسی دوران میری نظر ڈاکٹر رائے پر گئی اور مجھے اپنے آپ کو پھر سمیٹنا اور باندھنا پڑا۔ میں نے جکڑی ہوئی آواز میں ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رائے، اسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر۔ ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا اور سٹ پٹ آتے ہوئے ڈاکٹر کو سلام کیا۔ استاد کیسے ہیں؟ جامو نے بے تابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں اب، یہ بتاتے ہوئے میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ میرے تو دست و بازو، سارا جسم ہی دکھنے اور ڈھیر ہونے لگا تھا۔ اتنے میں استاد میدہ، برجو دادا میرے سامنے آ گئے۔ دونوں کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور شکل و صورت سے سرگرانی جھلک رہی تھی۔ میدہ نے خیال رکھا، پہلے ڈاکٹر کے پاؤں چھوئے، پھر میرے پیر پکڑ لیے۔ ہمرے کو معافی دیو استاد۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ بلک رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پکڑ کے اسے پیروں سے اٹھایا، لیکن وہ اپنے بال نوچنے، کھسوٹنے اور پیشانی کوٹنے لگا۔ میں نے اسے روکا تو وہ بے طرح میرے سینے سے لگ گیا۔ ہمرے کو کچھ پتہ نہیں تھا لاڈلے بابو کون سامنے ہے، اپنا متھا ہی پھر گیو تھا۔ کچھ پوچھا نہ جانا، ایسے کون سینہ تان کے اپنے سامنے آ سکت ہے؟ استاد بٹھل کا لاڈلا ہی ہوئیں گا، کوئی ایسو اندھا بن گیو تھا۔ ہم اور تم بھی تو کچھ نہیں بولے۔ استاد بٹھل اپنے شہر میں ہو اور ہمرے کو بالکل خبر نہیں، کیسو گھور پاپ ہو گئے ہو ہمرے سے۔ میدہ کا حال دیگر تھا۔ جامو نے اسے کھینچ کے میرے پاس سے ہٹایا۔ میدہ، برجو، زورا اور جانے کون وہ سبھی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے اور ادھر ڈاکٹر رائے موجود تھا۔ میرا دماغ ہی معطل ہو گیا تھا۔ کس طرف دیکھوں، کس کی سنوں، کسے کیا جواب دوں؟ ہجوم میں ہر شخص ہم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور دھکم پیل سی ہونے لگی تھی۔
میں نے بیچارگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ ذہین و فطین آدمی چند لمحوں میں ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے پہلو میں کھڑے چھاگلا کو سرپوشی میں کوئی ہدایت کی۔ ایک ثانیے کی تاخیر کیے بغیر چھاگلا نے میدا کے بجائے عمر رسیدہ برجو کا بازو تھام کے اسے ڈاکٹر رائے کا حکم منتقل کر دیا۔ جواب میں برجو منت سماجت کرنے لگا۔ سارے استاد بٹھل کر درشن واسطے آئے ہیں مہاراج، وہ یہاں نہیں آ سکتا، ڈاکٹر رائے نے درشتی سے کہا۔ نہ اس کے کمرے میں اتنے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لاچار برجو دادا نے دربان کی کرسی پر کھڑے ہو کے ہجوم کو واپس چلے جانے کی تاکید کی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب کا حکم نہیں ہے بھیا، ابھی استاد بٹھل باہر نہ آ سکت ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ اور انتظار کرنے کو بولے ہیں۔ ڈاکٹر رائے کے ماں سے چند آدمیوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ خلاف توقع ڈاکٹر پھر وہاں نہیں ٹھہرا۔ میرا شانہ تھپک کے وہ تنہا واپس ہو گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ چھاگلا نے پھرتی سے کام لیا۔ دربان اور ارد گرد کھڑے سپاہیوں نے میرے اور چھاگلا کے علاوہ 8 آدمیوں کو اسپتال کی چار دیواری میں داخل کر دینے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ اندر ہمارے قدم رکھتے ہی ہجوم کی گونج تیز ہو گئی تھی، لیکن ہم ان سے دور ہوتے گئے۔ زورا اور میدا میرے دونوں بازو جکڑے جیسے مجھ میں پیوست ہوئے جاتے تھے۔ سبززار کے بیچ میں تنگ راستے پر چلتے ہوئے ہم مرکزی عمارت میں آ گئے۔ میدا کے ساتھ کیلے کے تازہ پتوں سے ڈھکی اور کلاوے سے بندھی ٹوکریاں سر پر اٹھائے 3 اور آدمی بھی تھے۔ ڈاکٹر رائے کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے صاف ستھرے اور روشن کمرے میں چھاگلا ہمیں لے آیا۔ کمرے کے 2 اطراف دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے اور ایک گوشے میں بڑی گول میز اور اس کے گرد درجن بھر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ٹوکریاں میز پر رکھ کے تینوں آدمی باہر چلے گئے۔ کمرے میں میرے اور چھاگلا کے علاوہ صرف 5 ہی افراد رہ گئے۔ زورا، جامو، میدا، برجو اور ایک پختہ کار آدمی جو کل بھی میدا کے ساتھ اسپتال آیا تھا، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا تھا، چھاگلا کی درخواست پر جھجکتے ہوئے 5 صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میدا اور جامو میرے دائیں بائیں بیٹھے۔ چھاگلا نے مجھ سے کسی خدمت کے لیے پوچھا۔ میں کیا کہتا؟ مجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا بھی یارہ نہیں تھا۔ میرے بجائے ان سب نے انکار کر دیا۔ پھر چھاگلا بھی کمرے میں نہیں رکا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جیسے ان کے پاس کوئی موضوع ہی نہ رہا ہو۔ پھر احوال بے شمار اور کثرت ماجرا اور نہ گفتنی کو گفتنی کرنے کی فکر میں بات شروع کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا استاد کو؟ جامو نے بوجھل آواز میں پہل کی۔ پھر تو ان میں سے کسی کو قرار نہیں رہا۔ ایک چپ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا بول پڑتا۔ وہ سارے وضاحتیں، صراحتیں اور تعویلیں کرتے رہے۔ جو گزر چکا تھا اس کا ملال، اس کا بین۔ اکبر علی خاں کے دونوں تار کولکتے پہنچ گئے تھے۔ اڈے پر نہ جامو تھا، نہ زورا اور جمرو۔ وہ تینوں اڈے کے چند اور ساتھیوں کے ہمراہ استاد سامی بابو کی ناگہاں موت پر گئے ہوئے تھے۔ سامی بابو کے آباء و اجداد آسام سے آ کے کھٹلنا شہر میں بس گئے تھے۔ آسام کی نسبت سے سب اسے سامی کہتے ہیں۔ میں بھی اسے خوب جانتا تھا۔ ہاتھ کا بڑا صاف، جی داری میں یکتا، بٹھل کا مقرب ہاتھ تھا۔ ایک زمانے سے کولکتے کے اڈے سے وہ بستا تھا۔ جامو کے کہنے کے مطابق ماں کی موت کی خبر ملنے پر عرصے بعد سامی بابو کھٹلنا گیا تھا کہ وہاں کسی سے لڑائی جھگڑے میں مارا گیا۔ جامو، جمرو، زورا وغیرہ کو تیسرے چوتھے روز کولکتے واپس آ جانا تھا۔ اڈے پر سبھی آج کل میں ان کی واپسی کے منتظر تھے، مگر اپنے اڈے کے آدمی کے خون کا حساب صاف کیے بغیر صرف آنسو بہا کر انہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ کھٹلنا میں ابھی 1-2 روز انہیں اور ٹھہرنا تھا۔ کولکتے کے اڈے والوں نے ایک دن اور ان کی راہ دیکھی، پھر ہرکارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہرکارہ کے پہنچتے ہی جامو، جمرو، زورا وغیرہ نے سب کچھ ادھورا چھوڑ کے فوراً کولکتے روانگی کا قصد کیا۔ شدید بارشوں نے راستے مسدود کر دیے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ کولکتے پہنچے اور لباس کی تبدیلی کے لیے کچھ دیر اڈے ٹھہر کے پہلی گاڑی سے پٹنے روانہ ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے گاڑی کی رفتار سست تھی۔ 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ رات 9 بجے پٹنہ اسٹیشن اتر کے انہوں نے سیدھے گرینڈ ہوٹل کا رخ کیا۔ تار میں اسی ہوٹل کا پتہ مندرج تھا۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ راہگیروں کی تعداد کم، دکانیں بند، پولیس کا گشت اور سناٹا سا۔ تھوڑی بہت تانگے والے سے انہوں نے سن گن لی۔ ابھی وہ کچھ اور جاننے بوجھنے کی ٹو میں تھے کہ پولیس نے تانگا روک لیا۔ انہوں نے احتیاط کی کہ ہوٹل کی بجائے اپنی منزل میدا کا اڈا بتائیں۔ پولیس انہیں تھانے لے گئی۔ رات گئے مختلف افسران ان سے سوالات کرتے، دھمکیاں دیتے اور پولیس والوں کی طرح پیش آتے رہے۔ ان کی تلاشی لی گئی۔ دونوں کی جیب سے چاقو برآمد ہوئے، لیکن یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کا تعلق کولکتے کے اڈے سے ہے۔ احتیاطاً انہوں نے میرا اور بٹھل کا کوئی حوالہ نہیں دیا، کیونکہ تار میں طلبی کی وجہ کا ذکر نہیں تھا، اور اب شہر کے حالات کے پس منظر میں وہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ اس اچانک طلبی کی وجہ سنگین ہی ہو سکتی ہے۔ بڑی حجت اور تکرار اور سفر کے دوران بعض شہادتوں کی تصدیق کے بعد پولیس کو یقین آ گیا کہ واقعی وہ کولکتے سے تازہ آئے ہیں اور گزشتہ دنوں شہر میں ہونے والے خونریز واقعات میں ملوث نہیں ہیں۔ پولیس نے میدا سے رابطہ کیا تو وہ خود تھانے پہنچ گیا اور اس نے اپنی ضمانت پر دونوں کو پولیس سے نجات دلائی۔ جامو کے بقول میدا اور اس کے ساتھی اس انکشاف پر ششدر رہ گئے
کہ جامو اور زورا تو بٹھل کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں۔ گویا بٹھل پٹنے میں گرینڈ ہوٹل میں موجود ہے۔ جامو اور زورا کو ساتھ لے کے میدا اسی وقت ہوٹل پہنچا۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ بٹھل تو کئی دن سے اسپتال میں ہے۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ ہوٹل سے وہ اسپتال گئے لیکن ان کا اندر جانا ممکن نہ ہو سکا۔ اسپتال سکوت میں ڈوبا ہوا تھا اور بڑی تعداد میں پولیس پہرا دے رہی تھی۔ زنجیر کی کڑیاں پھر ملتی ہی گئیں۔ میدا کہہ رہا تھا اس پر تو قیامت گزر گئی۔ جو نوجوان اس کے اڈے پر اس دیدہ دلیری سے آیا تھا کوئی اور نہیں، استاد بٹھل کا لاڈلا تھا۔ وہ نوجوان جس کی وجہ سے بٹھل عملاً اڈے سے دستبردار ہو گیا ہے اور شہروں شہروں اسی کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ بجو دادا نے بتایا کہ رات بھر میدا تڑپتا بلکتا رہا۔ وہ کیسا بدبخت ہے استاد بٹھل بیماری کی حالت میں اس کے شہر میں موجود ہو اور اسے خبر نہ ہو پائے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے ذرائع سے بٹھل کی خیر خبر حاصل کی اور یہ جان کے چین نصیب ہوا کہ بٹھل روبہ صحت ہے، اور آج صبح اس نے کچھ دیر چہل قدمی بھی کی ہے۔ کسی رد و قد کے بغیر میدا اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے اور برجو نے مبارزت ملتوی کرنے کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے اڈے پر بلائے ناگہانی کی طرح وارد ہونے والے نوجوان کے عزم و ہمت سے وہ سحر زدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت یہی ایک تدبیر کرینِ مصلحت تھی کہ کوئی خطرہ مول نہ لیا جائے اور کسی طور پر وقت ٹال دیا جائے اور مبارزت کے التوا کے بعد ملنے والی مہلت کے دورانی میں نوجوان کے کوائف کے بارے میں آگہی حاصل کی جائے۔ اب اسے احساس ہو رہا ہے وہ مبارزت پر آمادہ ہو جاتا تو نتیجے میں کیسی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ اتفاق ہے کہ اسے مجھ سے ملنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا، لیکن وہ مجھ سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں بٹھل کا مقرب اور تربیت یافتہ ہوں۔ میرے نگاہ کی تیزی، بازو کے بل اور چاقو پر دسترس کی بڑی دھوم ہے۔ میں نے بمبئی کے کئی پاڑوں کے داداں کو یک بعد دیگرے بے دخل کر دیا تھا۔ حیدرآباد اور جانے کہاں کہاں اڈوں پر قبضے کے واقعات اس کے علم میں تھے، اور یہ بھی کہ 7 سال جیل میں نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اڈے پر جب میں نے کسی موقع پر اکبر علی خاں کو مداخلت سے باز رکھنے کے لیے ٹوکا تھا تو اسے میری انگریزی دانی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کی عقل خبت ہو چکی تھی۔ اسے ذرا بھی شک نہیں گزرا کہ میں بٹھل کا لاڈلا استاد ہو سکتا ہوں۔ ایک ذرا چھو جانے کی حد تک یہ گمان اس کے دماغ میں اندر آتا تو ساری صورتحال بدلی ہوئی ہوتی۔ میدا اور اس کے ساتھی گزشتہ رات ماتم کرتے رہے، پھر پے در پہ یہ سانحِ رونما نہ ہوتے۔ اڈے کے وہ چند آدمی جو بری طرح مشتعل تھے کہ ایک اجنبی کی وجہ سے ان کا عزیز ترین ساتھی دھنوا جدا ہو گیا اور میدا تماشائی بنا رہا، انہیں قلق تھا کہ جنگل میں آئے اس اجنبی کو میدا نے اتنی آسانی سے کیوں جانے دیا۔ وہ پاگل بھی میری حقیقت سے آگاہ ہو جاتے تو ان کا جنون کبھی اس انتہا کو نہ پہنچتا۔ میں بٹھل کے نام سے وابستہ تھا، اور بٹھل ان کے لیے جتنا واجب احترام تھا اتنا ہی ہیبت کی علامت بھی۔ میدا کے اعتراف میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق نوٹنکی سے شاید کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی تھی نہ میرے بیمار بھائی سے۔ میرے لیے تو عداوت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ پہلے دن شام کو جو 2 پولیس والے سادہ لباس میں مجھ سے ملنے اسپتال آئے تھے، ان کا تعلق واقعی پولیس سے تھا، لیکن اصل میں وہ اس کے فرستادہ تھے۔ انہیں بھیج کر وہ میرا عزم جاننا اور میری میزان کرنا چاہتا تھا، اور یہ سن کر اس کا اضطراب دوچند ہوا کہ میں اپنے ارادے میں اٹل ہوں اور بھائی کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی چاقو واپس لینے یعنی میدا سے پنجہ آزمائی کے لیے اڈے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ رات کو جب مجھے ختم کرنے کے لیے میدا کے سرد رویے سے نالا دھنوا کے جانثار ساتھیوں نے اسپتال میں داخل ہونے کی جرات کی تھی تو میدا کو ان کے شفقانہ اقدام پر کسی قدر تسلی ہوئی کہ اس کی ماں سے نہ سہی مگر چند لوگ میرے ہاتمے کے تو در پہ ہیں، اور میدا کا کہنا تھا کہ اس سے یہی چوک ہو گئی۔ اس کی خاموشی اور چشم پوشی نے دھنوا کے دوستوں کا حوصلہ مہمیز کیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے نفرت اور اپنے قہر و غضب میں وہ جنگلی حد سے گزر جائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں نہ آ پایا تو کسی طور مجھے ذک پہنچانے کے میرے مربی ایک بے گناہ غیر متعلق شخص کو نشانہ بنا دیں گے۔ اس رات اسپتال میں ایک نوجوان اینتھونی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن میدا کی نظر میں یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں تھا۔ اینتھونی نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ وہ ان سے بھاگتے ہوئے لوگوں کے آڑے نہ آ جاتا تو اس انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ بھاگتے ہوئے چور کی راہ میں کوئی رکاوٹ اسے حیوان بنا دیتی، مگر اکبر علی خاں کس کے آڑے آئے تھے؟ میدا کہہ رہا تھا کہ اسے اکبر علی خاں کی موت کا بڑا صدمہ ہے۔ انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ شہر کے ایک معزز، بڑے نامور، بہت مہربان آدمی تھے۔ ایسے لوگ تو کم کم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میدا کے باقول اس کا دماغ ہی پھر الٹ گیا۔ اسے اڈے کی چوکی حقیر لگنے لگی۔
उसे तो अपने आप से चिढ़ होने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि अब जो कुछ भी हो वो उन 3 वहशियों को जिंदा नहीं रहने देगा। इस तरह अकबर अली खां की मौत की तलाफी तो ना होगी, मगर मैदा को अपने आप को भी जवाब देना था। उसे मेरी आग का भी एहसास था कि बजा तौर पर मेरा रद्द-ए-अमल अब कितना शदीद हो सकता है। इसलिए उसने कल शाम अस्पताल आकर मेरा चाकू वापस करके अड्डे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और ये कोई अपनी जान बचाने का कोई हीला हरबा नहीं। वो अपने आप को तर्क कर चुका था। मैदा से बिठल का वास्ता कोई नया नहीं था। एक ज़माने में बिठल की कदम बोसी के लिए महीने 1.5 महीने बाद कोलकाता जाना उसका मामूल था। वो कह रहा था, बिठल भी कभी पटने बहुत आया जाया करता था। बिठल से मैदा ने बहुत हुनर सीखा था। पटने के अड्डे की चौकी का मनसब भी उसे बिठल के साए, बिठल की तरबियत के तुफैल मिल पाया था। उसके चौकी संभालने की रस्म अदाई की तकरीब बिठल की सरपरस्ती में हुई थी। अब बहुत अरसे से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन बिठल से तो उसका रिश्ता कल्बी और दायमी है। इस दौरान भी वो कई बार कोलकाता गया और अपने वली नेमत के दीदार से महरूम लौट आया। बिठल तो कोलकाता शहर जैसे भूल ही गया है। बिठल का नाम लेते हुए मैदा का लहजा मोहब्बत और अकीदत से मामूर था। मैंने कुछ नहीं कहा। कहने को अब रह भी क्या गया था। मेरी खामोशी पर शायद उसे गुमा हुआ कि जिस ज़मीम कलब से उसने अपना अहवाल बयान किया है, मैंने उस दर्दमंदी से नहीं सुना है। मुझे उससे क्या कहना चाहिए था कि मेरा सीना बहुत भरा हुआ है। 1000 नज़रें चुराऊं, अकबर अली खां का चेहरा बार बार सामने आ जाता है और एक हुक सी उठती है और कुछ बस में दिखाई नहीं देता तो अपना वजूद ही जहर लगता है। मैदा से आप कोई प्रकाश रखने से हासिल भी क्या था। लौट फेर के पसमानदिगान हस्तगां को इस एक संग दिलाना कौल और बेरहमाना इरशाद पर तकिया करना पड़ता है कि जिसकी मौत जिस तरह लिखी है उसी तरह आएगी। मैदा यकलख्त अपनी जगह से उठ के मेरे सामने आके फर्श पर बैठ गया और उसने पहले की तरह फिर मेरे पैर पकड़ लिए और घुटनों पर सर रख के मचलने बिखरने लगा। वो रो रहा था। उसके पास आंसू थे, मगर जिसके पास आंसू भी ना रहे हों। जामू ने फिर उसे मेरे पास से हटाया। चागला ने यकीनन डॉक्टर राय की हदायत पर चाय और दीगर लवाजिम फ्राहम किए थे। खिदमतकार मेहमानों की तरह उन सब की खिदमत पर चलाया था। वो बिठल को देखने के लिए बेकरार थे और डॉक्टर राय के उंदी के बगैर ही मुमकिन न था। मैंने खिदमतकार से चागला को बुलाने के लिए कहा। वो कहीं करीब ही था। जल्द ही पुरतपाक अंदाज में हाजिर हो गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि डॉक्टर राय मरीजों के मुआयने के लिए मामूल की गश्त पर है और वापस आया ही चाहता होगा। हम इंतज़ार करते रहे। इस दौरान जामू, बिरजू दादा, उसका साथी मैदा की कैफियत की तौसी को तस्दीक करने और एक तरह उसकी वकालत करने लगे। मैदा को फिर बेकली सी हुई। हुड़कते लहजे में खुद पर लान तान करने लगा कि कल शाम वो सर निगूं जब मेरे पास अपना चाकू लौटाने और अड्डे की चौकी, अड्डे के माहौल और इस शहर ही से हमेशा के लिए निकल जाने का इरादा करके अस्पताल आया था और उसने अपने आप को मेरी स्वाबदीद पर छोड़ दिया था कि जो चाहूँ उसके लिए सज़ा तजवीज़ कर दूँ। उस वक़्त भी उसकी आंख नहीं खुली। उसे मुतलक ख्याल नहीं आया कि ये फयाजी और दरिया दिली तो बिठल की किसी नज़ीर, किसी परछाई ही की हो सकती जो मैंने उससे रवा रखी थी। ये तो साफ साफ उसके आका बिठल के तेवर हैं। ये तो उसका परतो है। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि छागला ने आके बताया, डॉक्टर राय वापस आ गया और अपने कमरे में मेरा मुंतज़र है। उन सबको वहीं छोड़ के मैं फ़ौरन छागला के साथ कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर की नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थीं। उसकी इजाज़त से मैं उसके सामने बैठ गया। हाँ लाडले साहब, राजा और बाबर उस्ताद, क्या हाल है? वह ऐंठी हुई आवाज़ में बोला। और भी 1-2 नाम है। ज़हीर भी एक नाम है मेरा। घर में अम्मी कभी बबरी और बबर भी कह देती थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, हाँ हाँ 3 हो सकते हैं तो 5-4 भी हो सकते हैं। क्या एक शख्स का एक ही नाम लाजिम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तेज़ी से बोला, उसकी मर्ज़ी है, अब नाम बदलता रहे। 100 नाम रख ले, जहाँ जाए नया नाम। और कोई नाम ही क्यों रखे, बेनाम ही रहे। नामों में क्या रखा है जनाब? अच्छा हुआ जो उसने मौजू बदल दिया। मुंह फुला के बोला, तुम बताओ क्यों मिलना चाहते थे? क्या आप कुछ सुनना चाहेंगे? सुनाने के लिए क्या कुछ नया है? इतना नया तो नहीं, लेकिन चूँकि आप शामिल रहे हैं तो शायद दिलचस्पी का बायस हो। शुक्र है तशवीश का नहीं कहा तुमने। मगर अब मायूसी और उदासी से आ रही नहीं। उसने सर को हफीफ जुम्बश दी। मुझे मालूम था उम्र ढल चुकी है, लेकिन वो पसपा नहीं हुआ है। उसे सब कुछ जानने की बड़ी जुस्ताजू होगी। वो सदर दरवाजे से वापस चला आया था। फिर जिस कमरे में छागला ने हमें बिठाया था वहाँ भी मौजूद नहीं रहा। दोनों जगहों पर उसे होना भी नहीं चाहिए था। ये मर्तबा मुकाम भी दीवारों की तरह होते, आदमी को जकड़े रखते। डॉक्टर ने खामोशी इख्तियार कर ली थी और बेवजह नहीं। उससे तरद्दुद होगा कि मैं इधर उधर की किसी बात में उलझ ना जाऊँ।
میں نے بھی مدعا بیان کرنے میں دیر نہیں کی اور مختصراً میدا کے اعترافات کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا میدا مسلسل خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اتنی جرتیں دیکھتے ہوئے اسے کسی لمحے وٹھل بھائی اور میرا خیال آنا چاہیے تھا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ کچھ میری بھی کوتاہی تھی، اس کے اڈے پہ جا کے اسے زچ کرنے کے لیے میں نے دانستہ بڑی بڑی باتیں کی تھی۔ انہی دعووں سے وہ متزلزل ہو گیا تھا، کہیں اگر وٹھل بھائی سے اپنی وابستگی ان کا نام میری زبان سے ادا ہو جاتا، کوئی ایک اشارہ بھی، لیکن جانے کیوں میرے احسان و گمان میں نہیں تھا کہ وٹھل سے میدا کا اتنا گہرا ربط ضبط ہو سکتا ہے۔ وہ اسی کا ماتم کر رہا تھا کہ وٹھل کا تو نام سن کے وہ تینوں پاگل بھی ٹھنڈے پڑ جاتے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ وٹھل بھائی کون ہے۔ کیا بہت بڑا استاد ہے تمہارا بھائی؟ وہ کیا کہتے ہیں منہ بولا بھائی، معاف کیجیے، منہ بولا کہہ کے آپ میرے اس کے تعلق کا درجہ گھٹا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے اس کے یاد آیا، تم نے یہی کچھ کہا تھا۔ اس نے میری آواز کی تپش پر توجہ نہیں دی اور بڑبڑاتے ہوئے بولا ٹھیک ہے، اور صرف کسی اڈے یا اڈوں کے استاد نہیں، ایک بہت مختلف آدمی ہے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، ان جیسا مشکل سے کوئی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں واقعی، وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ اس کا مضحک انداز میں نے بجبر نظر انداز کیا۔ اسے کچھ میری بے لطفی اور دلگیری کا احساس ہوا اور اس نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ بہرحال کم ہوتا ہے ایسا، یہ یگانت قابل رشک ہے۔ مجھے بتاؤ اب میدا کیا چاہتا ہے، تمہارے بھائی سے ملنا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، مگر بہتر ہوگا وہ زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرے اور گزرے ہوئے واقعات کی کوئی بات نہ کرے۔ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، اور اسے تنبیہ بھی کر دی جائے گی۔ اڈے کی چوکی پر بیٹھا آدمی عام آدمی نہیں ہوتا، بہت خاص ہوتا ہے۔ کیا خاص نہیں ہوتا تو اڈے کی چوکی پر تا دیر ٹک بھی نہیں سکتا۔ اسے کہہ دینا کوئی شور شرابہ نہیں، وہ بھی سمجھتا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ میں اٹھ گیا اور دروازے سے نکلتے نکلتے بے ارادہ میرے قدم رک گئے۔ تامل کے بعد میں نے پلٹ کے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کے لہجے سے کچھ بیزاری اور ناپسندیدگی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں کیا کروں، یہی کچھ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے میرے بارے میں نظر ثانی کی ہو۔ ایک پل کے سکوت کے بعد وہ کرسی پر اچھل سا گیا۔ نہیں نہیں، مجھے تم اور دلچسپ اور عجیب لگ رہے ہو، وہ زور دے کے بولا۔ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا، ذرا سی بات پہ جلنے لگی تھی۔ دوسرے لمحے میں کمرے سے چلا آیا۔ ان کی درخواست پر چاگلا نے اسپتال کے 3 ملازموں کا انتظام کر دیا۔ تینوں نے ٹوکریاں سر پر اٹھا لیں۔ زورا جاموں، میدا، بیجو دادا اور ان کا ساتھی راہداریوں، وارڈوں اور جگہ جگہ تعینات سپاہیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وٹھل کے کمرے تک آ گئے۔ سارے راستے زورا نے میرا پنجہ پکڑ رکھا تھا اور قدم سے قدم ملا کے چلتا رہا تھا، جیسے میرا جزو بن جانا مجھ میں سما جانا چاہتا ہو۔ اس کے جسم کی لبک، ہاتھ کی گرمی مجھ سے ہم کلام رہی، اپنی ورفتگی اور شدتوں کا اظہار کرتی رہی۔ انہیں کمرے کے باہر روک کے میں نے جھانک کے اندر دیکھا۔ وٹھل بستر پر بیٹھا ہوا تھا، سینے کے آگے چھوٹی میز لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ سیورن بستر کے کنارے بیٹھی اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ توقف کرنے کے لیے کہا، توقف کی وجہ بھی بتائی۔ وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ دم سادے کھڑے رہے، ہیجان ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ انہیں باہر ہی ٹھہرا کے کچھ دیر بعد میں نے آہستگی سے کمرے میں قدم رکھا۔ وٹھل اور سیورن چونک سے پڑے۔ کدھر ہی تھا رے؟ وٹھل نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔ یہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں نے سادگی سے بتانے کی کوشش کی۔ سیورن نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی نظریں میرے چہرے پر تنکوں کی طرح چپتی رہیں۔ اسپتال کے ملازموں کو ذریعوں سے لمحے لمحے کی خبر ملتی رہی ہوگی۔ ایک بڑا ہجوم اسپتال کے باہر دوسری بار جمع ہوا تھا۔ یہ ایک خلاف معمول واقعہ تھا۔ اسپتال کے ہر فرد کو مضطرب ہونا چاہیے تھا کہ وہ شہر کے اڈے کے آدمی تھے، ہاتھ چھٹ چاقو باز۔ وٹھل نے کھانا ختم کر لیا اور گلاس بھر پانی پی لیا تو میں نے پوچھا، طبیعت بہتر ہے نا؟ اس نے مایوسی سے کہا، بستر پہ ہوں۔ کچھ وقت کی بات ہے، میں نے بے پرواہی ظاہر کی۔ کچھ بات ہوئی ڈاکٹر سے؟ کیسی بات؟ مطمئن ہے وہ؟ دن کا پوچھتا ہوں، ابھی صبح تو اسی بات پر اس سے چیں چیں ہوئی تھی۔ وہ پھر وہی رٹ لگا رہا تھا۔ میں نے نہیں معلوم کیا، میں نے صاف کہا۔ وہ کیوں روکیں گے زیادہ، جب سمجھیں گے خود ہی بتا دیں گے۔ اس کے پیشانی پر انتشار کے آثار نمودار ہوئے، لیکن وہ چپ رہا۔ کوئی تم سے ملنے آیا ہے؟ کوئی تم سے ملنے آیا ہے، موقع دیکھ کے میں نے دھیرے سے کہا۔ قریب موجود سیورن وٹھل سے زیادہ متعجب ہوئی، چوکنی سی ہو گئی۔ کون ہے رے؟ وٹھل کا دماغ خوب کام کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ طمانینت کی علامت تھی۔ ناک چڑھا کے کہنے لگا، ہاں گئے حرام کے، ہاں لیکن کوئی اور بھی ہے۔ بٹیا تو نہیں ہے؟ وہ بری طرح دل ملا گیا۔ میں نے سیورن کو اشارہ کیا، وہ باہر کھڑے لوگوں کو اندر لے آئے۔ وہ منظر دیدنی تھا۔ کاش ڈاکٹر رائے بھی موجود ہوتا اور دیکھتا، آدمی سے آدمی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وٹھل کا پلنگ گھیر لیا، کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی پیر پکڑتا، پیروں پر سرکتا۔ انہوں نے وٹھل کا بستر پھولوں سے بھر دیا۔ میدا کو تو برا حال تھا، جنون سا طاری تھا اس پر۔ کاہے استاد، ایسا کا قصور ہو گئیو ہمرے سے۔
اتنے دن سے ادھر ہی ہو، ہم کو ہی پتہ نہیں، تم کو تو سیدھے ہمارے پاس اپنے داس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ ان میں صرف جامو ہی کسی حد تک تھما ہوا تھا، بٹھل کو سلام کر کے اور اس کے سینے سے لگ کے میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھر گئی تھیں۔ بٹھل ہر ایک سے حال پوچھتا رہا، گلے شکوے، تشفیاں، تسلیاں، دعائیں، تمنائیں، ہر کوئی حکم سننے کا آرزومند۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بٹھل کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، اس کی ساری تکلیف اپنے اندر جذب کر لیں۔ دیر ہو گئی، میں نے جامو کو ٹوکا کہ اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے خدشہ تھا اپنے تجسس میں ڈاکٹر رائے آ گیا تو کمرے کا حال دیکھ کے بہت ناراض ہوگا۔ جامو نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ سیورن بھی پھیلی پھیلی آنکھوں سے ان کی بےقراریاں دیکھتی رہی تھی۔ میں نے فرش پر پڑی ہوئی پتیاں سمیٹنے کی کوشش کی تو سبھی میرا ہاتھ بٹانے لگے۔ شاخ سے جدا ہو کے پھول کیسا بکھر جاتا ہے، بے وجود ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وجود تو انضباط سے عبارت ہے۔ ادھر سیورن کمرہ صاف کرنے والی ملازمہ لے آئی۔ منٹوں میں اس نے فرش پہلے جیسا کر دیا اور وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ملازمہ کمرہ صاف کر کے گئی تھی کہ کسی نے آ کے ڈاکٹر رائے کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے ان سے منت کی کہ اب وہ سارے کمرے سے چلے جائیں۔ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا، بٹھل کی مرضی بھی نہیں تھی۔ اس میں کچھ وقت صرف ہو گیا اور ڈاکٹر رائے 2 مددگار ڈاکٹروں، ایک معمر نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب نے سٹ پٹاتے ہوئے سلام کیا اور ڈاکٹر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بٹھل کے پیر چھو کے وہ سبھی کمرے سے چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر زیادہ وقت اندر نہیں ٹھہرا، وہ سارے کمرے سے باہر سبزہ زار کے فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے ہوئے۔ ڈاکٹر ان کے پاس ہی آ گیا اور لمحوں تک کچھ سوچتا اور جلتی بجھتی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ کبھی تمتما اٹھتا، کبھی مانت پڑ جاتا۔ وہ مجھ سے مسلسل انگریزی میں بات کرتا تھا، لیکن اس وقت خاصی بے اتنائی سے ہندوستانی میں مخاطب ہوا۔ آج اتنا ہی سمجھے، ابھی اسے آرام چاہیے۔ اس مختصر کلام کے بعد اسے چلے جانا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھی ڈاکٹر منتظر کھڑے تھے۔ وہ موجود رہا۔ میں نے مناسب جان کے زورا اور جامو کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ دونوں کلکتے سے آئے ہیں۔ وہ ایک بیدار مغز، دقیقہ رس شخص تھا۔ میرا مدعا بھانپ گیا۔ دن میں تمہارے ساتھ صرف ایک ہی آدمی یہاں ٹھہر سکتا ہے، رات کو صرف تم ہی۔ اس نے جیسے کوئی حکم صادر کیا اور فوراً ہی وضاحت کی۔ ملاقات کے اوقات میں کوئی پابندی نہیں، لیکن زیادہ لوگ بالکل نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ چل پڑا تھا، پھر رک گیا اور میرے عین مقابل ہو کے سرد لہجے میں بولا، استاد مہتا سے کہو، اسے وکیل صاحب کے خون کا بڑا ملال ہے اور اس نے ان کے قاتلوں کو ختم کر کے قرض چکا دیا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ مگر ابھی وہ خود تو موجود ہے۔ جی ہاں، میں نے بوکھلا کے کہا اور میری نگاہیں میدا کی طرف اٹھ گئیں۔ میدا کا جسم اکڑ گیا۔ وہ بھی کچھ کم ذمہ دار نہیں۔ ڈاکٹر کی گڑی ہوئی آواز میں بڑی ترشی اور تلخی تھی۔ میں کیا جواب دیتا، گنگ کھڑا رہا۔ پھر وہ بھی وہاں نہیں ٹھہرا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی میدا نے پاس آ کے میرا بازو پکڑ لیا اور بےتابی سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب ہمارے بارے میں کا گٹ پٹ کیو تھے بھیا؟ نہیں کچھ نہیں، میں نے گڑبڑا کے کہا۔ ہمارا نام تو لیو تھے بھیا۔ بولتے تھے استاد مہتا سے کہو، وہ اسپتال کے باہر اتنے لوگ لے کر نہ آیا کرے، اپنے آدمیوں کو باندھ کے رکھے۔ اس وقت یہی ہیلا میری سمجھ میں آیا۔ میدا تذبذب سے سر ہلانے لگا۔ میرے جواب سے صاف لگتا تھا اس کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ زورا کی خواہش تھی کہ اسپتال میں وہی میرے ساتھ رہے۔ جامو نے اس کا لحاظ کیا۔ میدا، برجو دادا، ان کا تیسرا ساتھی اور جامو واپس چلے گئے۔ کمرے میں ایک نظر جھانک کے ہم دونوں دروازے کے قریب کرسیاں ڈلوا کے بیٹھ گئے۔ زورا کے پاس حال دل بیان کرنے کے لیے ایک انبار تھا۔ سلمیٰ کو فیض آباد چھوڑ کے کچھ عرصے وہاں قیام کر کے وہ اور جمرو کلکتے چلے گئے تھے۔ کہتا تھا فیض آباد سے نکلنے کو جی ہی نہیں کرتا تھا، مگر جمرو کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ اس نے طے کر لیا تھا بٹھل سے منت کر کے وہ مستقل طور پر فیض آباد رہنے کی اجازت لے لے گا اور زندگی حویلی کی نظر کر دے گا۔ کلکتے میں سبھی نے اس کا خیال رکھا تھا، مگر اس کا دل فیض آباد میں اٹکا ہوا تھا، جہاں زری تھی، جس کے پاس بہت چھاؤں تھی۔ کہہ رہا تھا کہ بیشتر وہ فیض آباد کے اڈے ہی پر رہا تھا، لیکن روز شام کو حویلی جاتا تھا۔ زری اسے روک لیتی اور رات کا کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتی۔ دوپہر کو بھی وہ اس کے اور جمرو وغیرہ کے لیے اتنا کھانا اڈے بھیج دیتی کہ کئی لوگ سیر ہو کر کھاتے۔ زری کے پاس جا کے اسے لگتا تھا جیسے اس کی کھوئی ہوئی ماں اور بہن مل گئی ہیں۔ پہلی بار زورا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ کبھی برودا شہر میں اس کا گھر تھا۔ اس کی ایک بہن نرمل اس سے کوئی 8-9 برس بڑی تھی۔ پہلی بار زورا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ کبھی برودا شہر میں اس کا گھر تھا۔ اس کی ایک بہن نرمل اس سے کوئی 8-9 برس بڑی تھی۔ 15 سال کی ہوئی تو ایک دن اس کا شرابی جواری باپ بیٹی کو گھر سے لے گیا۔ واپس آیا تو بیٹی ساتھ نہیں تھی۔ ماں نے بہت دہائیاں دی، باپ نے کچھ اتا پتہ نہیں دیا۔ بیٹی کی تلاش میں ایک روز ماں گھر سے نکل گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔
اس وقت زہرا کی عمر 7-8 برس تھی۔ باپ دن بھر شراب میں ڈوبا رہتا، پھر زہرا بھی گھر سے نکل کھڑا ہوا اور بے ٹکٹ سفر کرنے پر پکڑا گیا۔ حوالات میں سپاہیوں نے اس سے بڑی زیادتیاں کی۔ نئے بھرتی ہونے والے کسی نوجوان آفیسر کو اس پر ترس آیا اور کہیں زہرا کی جان چھوٹ پائی۔ پھر وہ گھر واپس نہیں گیا۔ 2 بار بے ٹکٹ گاڑی میں سوار ہوا، اس بار بچ رہا اور بمبئی پہنچ گیا۔ بمبئی میں ٹھوکریں کھاتا، اذیتیں سہتا رہا۔ بمبئی شہر کسی پناہ گاہ اور کمین گاہ کی طرح ہے، ہر ایک کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے۔ زہرا نے ماں بہن کی تلاش جاری رکھی اور مختلف شہروں کے بازار گلی کوچے چھان مارے۔ نہ اس کی ماں مل پائی نہ بہن۔ باپ کا معلوم نہیں کیا ہوا، اس نے پلٹ کے باپ کی خبر نہیں لی۔ بمبئی میں اس نے طرح طرح کے کام کیے، مزدوری کی، چھوٹی موٹی چوریاں، جیب تراشی اور چاقو بازی کرنے لگا۔ آخر پاڑے کا دادا بن گیا۔ کہہ رہا تھا اس کی ماں یا بہن ہوتی تو زری ہی کی طرح پیش آتی۔ زری تو بہت سی ماؤں کی ایک ماں اور بہت سی بہنوں کی ایک بہن ہے۔ زہرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بیکار کی تسلی دینا چاہی۔ ہر آدمی ہی شاید بہت بہروپ بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ دیکھو تو زہرا کی طرح ہٹا کٹا چلتا پرزا، کچھ معلوم نہیں ہو پاتا اندر سے کیسا ٹوٹا پھوٹا، کتنا چھلنی ہے۔ دھوپ زرد پڑ چکی تھی، زہرا کی باتوں میں کچھ احساس ہی نہیں ہوا، نہ سیورن کے باہر آنے جانے کا۔ بات کو اس نے بتایا کہ وہ کئی بار باہر آئی تھی اور اس نے ہمیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ جانے کب سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے اندر بلانے پر ہمیں اٹھنا پڑا اور یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ صوفے کے آگے رکھی لمبی میز پر کھانا سجا ہوا ہے۔ سیورن میں بھی زری کی طرح خوب تھی۔ اسے خیال تھا کہ ہم نے دوپہر کا کھانا کہاں کھایا ہوگا۔ پوچھے بغیر اس نے یہ اہتمام کیا تھا۔ ہم نے بھی اسے ساتھ بٹھا لیا۔ زہرا کی وجہ سے وہ جھجک رہی تھی، میرے اصرار پر ساتھ بیٹھ گئی۔ ایسا پرتکلف کھانا نہیں تھا، اسپتال کا سیدھا سادہ ہلکا پھلکا سا، 2-3 شریک ہو تو آدمی کچھ کھا پی لیتا ہے۔ ہم نے ہر ممکن احتیاط کی کہ ذرا سا شور نہ ہو اور بٹھل کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ دوپہر کے کھانے اور خوراک لینے کے بعد وہ نیند میں ڈوب چکا تھا۔ ڈاکٹر رائے نے مجھ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ زہرا موجود تھا، لیکن شہر کے دیگر وہ حالات میں اس اجنبی کا تنہا باہر نکلنا اچھا نہیں تھا۔ میرے کپڑے میلے اور شکستہ ہو گئے تھے۔ مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ پھر ایک تدبیر دماغ میں آئی۔ زہرا کو وہاں چھوڑ کے میں مرکزی عمارت تک چلا گیا اور شاغلہ کو اپنی مشکل بتائی۔ وہ ایک چست و چابک دست آدمی تھا۔ کچھ وہ ڈاکٹر رائے سے میرے خصوصی مراسم کا گواہ بھی تھا۔ میری خوشنودی بالواسطہ ڈاکٹر کی خوشنودی تھی۔ اس نے میری گزارش توجہ سے سنی اور ہوٹل کے مینیجر کے نام مجھ سے ایک رکا لکھوایا۔ رکے میں درخواست کی گئی تھی کہ بھائی کی بیماری کی وجہ سے میرا ہوٹل آنا ممکن نہیں رہا۔ مینیجر میرے لیے محفوظ کمرے میں رکھا کپڑوں کا بکسہ حامل رکا کے سپرد کر دے تو بڑی عنایت ہو۔ ہوٹل میں بطور امانت خاصی بڑی رقم میں نے محفوظ کرائی تھی، سو ہوٹل کے مینیجر کو کوئی اعتراض یا شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ مینیجر چاہے تو تصدیق کے لیے ہوٹل کے کسی کارندے کو میرے فرستادے کے ساتھ بھیج کر رکا میرا ہی نوشتہ ہے اور بکسہ میرے ہی حوالے کیا گیا ہے۔ شاغلہ نے اپنا کوئی ماتحت ہوٹل بھیج دیا اور وہ ہوٹل کے کارندے کے ساتھ ہی واپس آیا۔ کارندے نے مجھ سے بکسے کی رسید لینا بھی لازم سمجھی۔ کئی دن بعد لباس تبدیل کرنے کی صورت پیدا ہوئی۔ نہا دھو کے اور لباس بدل کے آدمی کیسا نیا نیا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی شام 4 بجے مریضوں سے ملاقات کا وقت شروع ہوا، جاموں اور میدا آ گئے۔ اب کی ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ بٹھل غفلت میں تھا۔ وہ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا کہ سیورن نے انہیں اندر بلا لیا۔ بٹھل جاگ چکا تھا۔ سیورن نے اسے جگا دیا تھا۔ جاموں اور میدا اس کے گرد بیٹھے محبتیں نچھاور کرتے رہے۔ ٹھیک 5 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جانے کا اطلاعی گھنٹہ بج جانے پر سیورن نے انہیں اٹھا دیا۔ چند منٹ ہی انہیں بٹھل کے پاس بیٹھنے اور اپنے گرامی قدر کی دلجوئیاں کرنے کا موقع مل سکا۔ زہرا کو بھی وہ ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر رائے کے حکم کے مطابق زہرا رات تک میرے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن شہر کی سڑکوں پر پولیس دندنا رہی تھی۔ رات کو زہرا کا اکیلے اڈے تک جانا کسی پیچیدگی کا سبب بن سکتا تھا۔ بٹھل کو پھر نیند نہیں آئی اور اس کی فرمائش سیورن سے رد نہیں کی گئی۔ بستر سے اٹھ کے بٹھل نے چند پھیرے کمرے کے اندر لگائے، پھر باہر نکل گیا۔ ابتدا میں وہ دائیں بائیں ہم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ جمائے چلتا رہا اور چند قدم بعد ہمارے سہارے سے دستکش ہو گیا۔ میں اور سیورن ساتھ ساتھ رہے۔ خود اسے احتیاط کا احساس تھا کہ سیورن کو عاجزی نہیں کرنی پڑی۔ صبح کی طرح وہ دروازے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دن اپنا سفر تمام کر رہا تھا۔ دھوپ سورج کے پاس لوٹ رہی تھی۔ اب سائے ہی رہ گئے تھے۔ سورج کے سائے بھی کیسے روشن ہوتے ہیں۔ مغرب تک بٹھل باہر بیٹھا آتی جاتی شام کا نظارہ کرتا رہا اور خود ہی اٹھ گیا۔ آدمی بھی کیا تماشا، آرام کا مشتاق ہوتا ہے اور آرام سے تنگ بھی آ جاتا ہے۔ اندھیرا بھی دور تھا کہ ایمی آ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سیورن کچھ بدلی سی ہے، کھوئی کھوئی نظر آ رہی ہے۔
دن میں برہا اس کا سامنا ہوا، لیکن آج اطمینان سے بیٹھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ملا۔ ایمی کے آ جانے پر اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، لیکن وہی موجود رہی اور اس سے کوئی بات نہ ہو پائی۔ جب وہ جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا، اسے روک کے پوچھا کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کچھ بدحواس ہو گئی، ٹھٹکی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا کی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں، مجھے کیا ہوا؟ چہرے پر وہ روشنی نہیں ہے؟ کیسی روشنی؟ وہ پٹپٹاتی آواز میں بولی، جو تم سے مخصوص ہے۔ روشنی، تازگی، شگفتگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔